دنیا میں طائرانہ نظر دوڑاتے ہیں، ہم اپنی حالتوں کو دیکھتے ہیں، ہم مسلمانوں کی حالتوں کو دیکھتے ہیں کہ ہماری حال کیا ہے، دنیا میں ہم کس مقام پہ ہے۔ جو مسلم ہے ان کی حالت دنیا میں آج کیا ہے اور کیوں ہے، اس پر کبھی ہم نے سوچا، کبھی ہم نے غور کیا؟ اگر ہمارے پاس عقل سلیم ہے، دل کی گہرائیوں سے ہم سوچیں تو غلطیاں ہمیں اپنے اندر نظر آئے گی، غلطیاں ہمیں اپنے آپ میں نظر آئے گی، غلطیاں اور قصوروار ہم اپنی سماج میں ہوں گے، ہماری سماج کے اندر وہ غلطیاں ملیں گی، ہمارے سماج کے اندر وہ خامیاں ملے گی، لیکن ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ رات دن ہم سوچتے رہتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ مسلمانوں کو مارا گیا، فلاں جگہ پہ مسلمانوں کو ستایا گیا، مسجدیں ویران کر دی گئی، مسجدیں گرا دی گئی، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا، کبھی ہم نے اس پر غور و فکر کیا، کبھی تدبر کیا؟ دنیا کمانے سے ہمیں فرصت ہی نہیں، دنیا کی عیش و عشرت سے فرصت ملے تب نہ ہم سوچے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اے لوگو، اس بات کو تم لوگ اچھی طرح سے جان لو، سمجھ لو کہ روزی روٹی تم کو ٹھیک ٹھاک مل جاتی ہے تو خوش فہمی میں مبتلا مت ہونا کہ جنت بھی مل جائے گی، 3 وقت کا کھانا مل جاتا ہے، عیش و عشرت کی زندگی ہے تو خوش مت ہونا۔ اس بات کو تم لوگ سمجھ لو کہ میں ایسا رحیم ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے میں ایسا رحیم ہوں، میرے اندر اتنا رحم و کرم ہے کہ میں تمہاری غلطیوں کو نہیں پکڑتا، میں تمہاری غلطیوں کو درگزر کر دیتا ہوں، انہیں نظر انداز کر دیتا ہوں، اس کو میں پکڑتا نہیں، اس کو میں شمار کرتا نہیں، ان چیزوں بہت ساری غلطیوں کو چھوڑ دیتا ہوں۔ لیکن جب تم حد سے بڑھ جاتے ہو، سر کے اوپر چلا جاتا ہے، تو میں کیا کرتا ہوں؟ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ مصیبتوں میں تم گر جاتے ہو، پریشانیوں میں تم گر جاتے ہو، تجارت میں تم کو گھاٹا لگ جاتا ہے، مال و دولت تمہارے پاس مال و دولت میں کمیاں آنے لگتی ہے، تمہارے اندر بیماریاں مبتلا کر دی جاتی ہے، تم بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ میں تمہاری بہت ساری غلطیوں کو نہیں پکڑتا، اس پر میں پکڑ نہیں کرتا، اس کو شمار نہیں کرتا، بہت سارے کو معاف کر دیتا ہوں، چلو میرا بندہ ہے، غلطیاں کرتا ہے، قصوروار ہے، چھوڑ دیا جاتا ہے۔ لیکن جب حد سے بڑھ جاتے ہو تو تمہیں آزمایا جاتا ہے، تم کو مصیبتوں میں پھنسایا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غلطی تمہاری ہے بھائی، تم نے اپنے ہاتھوں سے گناہ کیا، تم نے غلطیاں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اے بندہ میں نے تم کو پیدا اس لیے کیا کہ تمہارا جو ٹارگٹ ہونا چاہیے، جو تمہارا مقصد ہونا چاہیے وہ رب العالمین کی عبادات ہونی چاہیے، جنت کو حاصل کرنے کا ہونا چاہیے، رب کو ہمیشہ راضی رکھنے کا ٹارگٹ ہونا چاہیے۔ یہ مقصد کی اسی وجہ سے تم کو پیدا کیا گیا، لیکن اس کو بھلا بیٹھے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہو۔ مسلمان نام دیتے ہیں، ہمیں وراثت میں مسلمان ملا، باپ ہمارا مسلمان تھا، ہم اپنے خاندان مسلم خاندان میں پیدا ہوئے تو ہم اپنے آپ کو مسلمانوں میں شمار کرنے لگے۔ کبھی ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ دین اسلام کیا ہے، ان کے احکامات کیا ہے، یہ اس میں کون سی چیزیں شامل ہے؟ کبھی ہم نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی، کبھی ہم نے قرآن کو پڑھنے کا ہم نے گوارا کیا، قرآن کو اس کے ترجمے کے ساتھ اس کے جو معنی ہے، مفاہیم ہیں، کیا چیزیں بتائے، کبھی ہم نے سمجھنے کی کوشش کی؟ آپ اپنے آپ کو اپنے دل میں ہاتھ رکھ کر کے سوچئے کہ صبح سے لے کر کے اس وقت تک میں نے رب العالمین کا نام کتنا مرتبہ لیا۔ ہم نے رمضان المبارک کے مہینے کو مذاق بنایا، 11 مہینہ کوئی بات نہیں، رب کو چھوڑ دیا، مسجد کی طرف منہ بھی نہیں لوٹایا، جمعہ مسجد میں حاضر ہو گئے، نمازوں سے کوئی دوستی نہیں، نمازوں سے کوئی تعلقات نہیں۔ رمضان آیا، اپنے بال بچوں کو لے کر کے ہم مسجد میں حاضر ہو گئے، خوشی ساتھ تراویح بھی پڑھی، ہم نے کیا کیا؟ قرآن بھی تلاوت کیا۔ رمضان ختم، ساری چیزیں ہم نے چھوڑ دی، تو کیا یہ مذاق نہیں ہوا؟ رب وہی ہے جو رمضان کے مہینے میں تھا، اس مہینے میں بھی رب وہی ہے، اور باقی کے ایام میں بھی رب وہی ہوگا جو رمضان کے مہینے میں تھا۔ ہم نے قرآن کی جو ہم نے بے حرمتی کی، اس کو بیان کرنے کے لیے صحیح بات ہے کہ قرآن پڑھنا نہیں جانتا، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے پاس ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم قرآن کی تعلیم کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے موبائل کے ذریعے لوگوں کے ہاتھ تک پہنچا دیا ہے کہ اس کے ذریعے سے قرآن کو پڑھو، سنو، سمجھو، لیکن ہم نے اس کو غلط استعمال کیا۔ دوستو، کہنے کا مطلب ہے کہ آج جو دنیا میں مسلمانوں کی حالت ہے، ہم سن رہے ہیں، نیوز وغیرہ میں سنتے ہیں کہ مسجدوں کو ویران کر دیا گیا، مسجدوں کو گرا دیا گیا۔ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے مسجد کی ہم نے خود عزت نہیں کی، مسجد کی خود ہم نے بے عزتی کی، ہم مسلموں نے، ہماری سماج نے اس کی حفاظت نہیں کی۔ ذرا سوچئے کہ عالی شان مسجد کھڑی ہے، اس میں 5 وقتہ نماز میں 2-4 نمازی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتے ہیں، ہم اس کو آباد تک نہیں کرتے، اور پھر رمضان تک کے لیے ہم نے اس کو چھوڑ دیے ہیں۔ کیا اس پر کوئی حاوی نہیں ہوگا؟ کیا اس کو کوئی قبضہ نہیں کرے گا اگر کوئی جگہ خالی ہو؟ ہم نے نیوز میں بھی سنا کہ کئی ایئرپورٹ وغیرہ میں جو ہوائی اڈے ہیں وہاں پہ مسجدیں تھیں، لوگ نماز پڑھنے نہیں جاتے تھے۔ جو وہاں پہ مسجدیں تھیں، جب دیکھا، جو سرکار نے دیکھا کہ وہاں نماز پڑھنے نہیں آتا ہے، جگہ یوں ہی خالی پڑی ہے، جگہ کی قلت تھی، تو اس کو دوسری چیز میں اس کو یوز کر لیا گیا، استعمال کر لیا گیا۔ سرکار نے مسجد کو بدل کر کے وہ اپنے کام میں لگا لیا۔ اگر اس مسجد میں نمازی ہوتے، سفر کے دوران وہ مسجد میں جاتے، وہ مسجد کو آباد رکھتے، کیا سرکار اس کو خالی کر پاتا؟ نہیں خالی کر پاتا۔ تو اس طرح سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اپنے پیر میں ہم ہی اپنی کلہاڑی کو مار رہے ہیں۔ اس میں ہماری ہی غلطیاں ہوتی ہے کہ ہم نے اس کو جب چھوڑا تو دوسرے لوگ اس پر حاوی ہو گئے، اس پر قابض ہو گئے، اس کو اپنے کنٹرول میں لے لیا، تو اس میں غلطیاں کس کی ہو گئی؟